رات کے اندھیرے میں وہ ہاتھ میں ہیل پکڑے ننگے قدم بھاگ رہی تھی۔ ابھی حال میں پہنچی تھی کہ اچانک لائٹ چلنے پر وہ آنکھیں بند کرتے وہیں رک گئی۔ اس کو لگا سب سو چکے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ روشنی ہونے پر اس نے پلٹ کر سامنے دیکھا۔ وہاں پر کوئی اور نہیں، اس کا کزن کھڑا اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، زین ہی تھا۔ لیکن اس نے تو کچھ دنوں بعد آنا تھا، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ میں علی سے جبار سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جب زین دبے دبے غصے میں گھرایا، میں تمہیں منع کر چکا تھا کہ تم کسی پارٹی میں نہیں جاؤ گی، تو کیوں گئی؟ وہ اس کی جانب بڑھتے بولا، جبکہ علی سے خوف سے پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی تھی۔ تمہاری ٹانگیں کاٹنی پڑے گی، تم حد سے زیادہ تجاوز کرتی جا رہی ہو۔ اس کے بالکل قریب پہنچ کر بولا تھا۔ نہیں پلیز پلیز زین اللہ، پلیز میری ٹانگیں نہیں کاٹیں۔ وہ رو دینے کو تھی جب اچانک زین ماتھے پر تیوریاں چڑھائے کچھ بڑبڑایا۔ اس نے کہا تھا کہ سب حویلی میں موجود سب مردوں کو لالا بولا کرے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ زین کو بھی۔ اوکے، اسٹوری میں مس انتخاب۔ بارش کا موسم ہو رہا تھا، موسم ابرآلود تھا۔ جیسے جیسے آسمان سے روشنی ختم ہو رہی تھی، ویسے ویسے علیزے کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو کبھی رات نہ ہونے دیتی، جانے کیوں اس گھر میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کسی دن دم گھٹنے کی وجہ سے اس گھر کے مکین کو اس کی لاش ملے گی۔ جب اس گھر میں آئی تھی، آزادی کو ترس گئی تھی، باہر تک نہ جا سکتی تھی۔ اور اگر لون میں جا کر بیٹھ جاتی تو گھر کے مرد اس کو ڈانٹنے لگتے تھے کہ وہاں ملازم ہوتے ہیں، وہاں مت جایا کرو۔ علی سے اندر آ جاؤ، باہر کیا کر رہی ہو؟ اپنی بہن ونیسے کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو کوئی جواب نہ دیا تھا، سب کچھ نظر انداز کیے آسمان کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کو لگتا تھا اگر اس کے کمرے کی بالکنی سے آسمان نہ نظر آتا ہوتا تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ بالکنی اس کا پروانہ تھا۔ علی سے باہر ٹھنڈے اندر آ جاؤ۔ ونیسے نے دوبارہ اس کو آواز دی تھی۔ جب سے ماما بابا اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے ہیں، تب سے مجھے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے نہ گرمی کا۔ یہ کہتی علیزے نے اپنی نظریں آسمان پر مرکوز رکھی تھی۔ یہ سن کر ونیسے کمرے سے باہر نکلتی اس کے پاس بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم ایسی باتیں کر کے میرا دل کیوں جلاتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے لیے، تمہاری بہن ہوں۔ علیزے نے ونیسے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی شاید اس کو تسلی دی تھی۔ میرا یہاں کوئی نہیں ہے، یہ گھر، اس کے مکین، لوگ، مجھے سب برے لگتے ہیں۔ یہ کہتی ونیسے نے علیزے کو دیکھا تھا۔ ایسے نہیں کہتے علیزے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم نے اب یہاں ہی رہنا ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے تم اپنا دل یہاں پر لگا لو۔ ونیسے نے اس کو سمجھانا چاہا تھا، جس پر اس نے باغی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ میں نے کہا نا، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اندر کمرے کی جانب چلتی تھی۔ اس کو اس محل نما گھر سے وحشت ہوتی تھی، خوف آتا تھا، جانے کو اس کا اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ کہنے کو یہ محل گاؤں کا سب سے بڑا محل تھا، سب سے بڑی حویلی تھی، لیکن اس گھر کے مکین، لوگوں کے لیے علیزے کے دل میں جو نفرت کا بیج تھا وہ آج تک ختم نہیں ہو سکا تھا۔ کپڑے بدل کر نیچے آ جاؤ۔ ونیسے سے یہ کہتی نیچے جا چکی تھی۔ علیزے جانتی تھی کہ اس کو کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ وہ اس وقت شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، لیکن اس حویلی میں اس طرح کی ڈریسنگ کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آپ اس کو میرا گھر کہتی ہیں، جہاں میں اپنی پسند کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے الماری کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ونیسے کب کی جا چکی تھی اور وہ اپنے نصیب کو کوستے کپڑے بدل کر نیچے آ گئی، جہاں سب ڈائننگ پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہنے کو تو وہ لوگ اس کے اپنے تھے، لیکن وہ اپنے ہی کیسے جو اپنے نہ لگے۔ تم نے اپنی یونیورسٹی کا کیا سوچا؟ علیزے نے تایا کی بات پر سر اٹھا کر ڈائننگ میں بیٹھے ہر شخص کو دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم اپنی یونیورسٹی چینج کر لو، یہاں گاؤں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ زین جو اس کا تایا کا بیٹا تھا، اس نے سختی سے علیزے کو مخاطب کیا تھا۔ اور میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، آپ میرے معاملات سے دور رہا کریں، علیزے نے سختی سے کہا۔ جس سختی سے زین نے کہا، اس سے زیادہ سختی سے علیزے کے بڑبڑانے پر ونیسے نے اس کو روکا تھا۔ تایا صاحب، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھے دوبارہ ہاسٹل شفٹ کروا دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ علیزے نے باضابطہ اپنے تایا کو کہا تھا۔ ہمارے خاندان کی بہو بیٹیاں ہاسٹلز میں جا کر نہیں رہا کرتی۔ تایا صاحب کی سرد آواز گونجی تھی۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، فی الحال کھانا کھائیے، تائی نے مصلحتاً کہا تھا۔ سب کھانا شروع کر چکے تھے، لیکن علیزے نے جو ذرا سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈالے تھے وہ بس چمچ سے ان کو ہلاتی رہی تھی۔ اس ٹیبل پر موجود کوئی اور یہ بات محسوس کرتا یا نہیں کرتا، زین یہ بات محسوس کر چکا تھا۔
جب سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی تھی زین کا یہ رویہ سب کے ساتھ مزید سرد ہو گیا تھا۔ جانے کیوں یہ لڑکی اس کو زہر لگتی تھی، جو اس کی ایک بات بھی نہیں مانتی تھی، جس کو خاندان کی روایتوں کا پاس نہیں تھا۔ تلخ کلامی کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ چکی تھی، اپنے کمرے میں آتے ہوئے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھولتے ونیسے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا الیزے، ان سے بحث مت کیا کرو، تم کیوں زین کی بات نہیں سنتی؟ اس کو سمجھاتے ونیسے نے سوال کیا تھا۔ اور میں نے بھی آپ کو کہا تھا اپی کہ اپنے اس خبتی دیور سے کہیں کہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کریں۔ زہر لگتا ہے مجھے، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، مطلب ایسا لگتا ہے کہ اس انسان کے منہ سے کبھی کچھ اچھا نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ کہتے الیزے نے دروازے کی جانب نہیں دیکھا تھا جہاں کھڑا زین ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تمیز سے بات کرو الیزے، بڑا ہے وہ تم سے، اور کچھ غلط تو نہیں کہتا نا تمہیں؟ الیزے نے ونیزے کی بات سنتے سر جھٹکا تھا۔ ونیزے جب کمرے سے نکلی تو فوراً سے پہلے زین، جو دروازے کی آڑ میں چھپا تھا، اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا ہاتھ سختی سے تھامتے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ زین بیگ، عورت کا لحاظ بھی بھول گئے ہو؟ الیزے نے اپنا ہاتھ چھڑواتے کہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں خبتی ہوں؟ میں پاگل لگتا ہوں تمہیں؟ ایک تم ہو جسے خاندان کی روایتوں کا پاس نہیں ہے، تمہیں ہماری عزت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی عزت کی پرواہ کروانی آتی ہے، ہمیں اپنی عزت رکھنی آتی ہے۔ اب تم حویلی کی بیٹی ہو، یہ بات کان کھول کر سن لو، اور اگر تم نے ہاسٹل جانے کی ضد کی یا یونیورسٹی جانے کا نام لیا تو یاد رکھنا الیزے جبار، میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ زین یہ کہتے جانے لگا تھا جب اس کے قدم الیزے کی بات سنتے تھمے تھے۔ سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ہاں، تمہیں لگتا ہے کہ حویلی کی دوسری لڑکیوں کی طرح میں تمہاری ہر بات پہ جی کہوں گی، تمہاری ہر بات مانوں گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، ابھی تم الیزے جبار کی ضد سے واقف نہیں ہو۔ جب الیزے نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، زین کو اس کی آنکھوں میں بغاوت نظر آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا یہاں سے چلا گیا تھا۔ یہاں کھڑا رہتا تو مزید اس کا دماغ خراب ہوتا رہتا۔ اگلے روز وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ نیچے آئی تو سب نے اس کو ستائش بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میرون کلر کی سلک کی لمبی شرٹ میں ملبوس اس کے ساتھ ہم رنگ پاجامہ زیب تن کیے کیا میں ڈھا رہی تھی۔ اگر کوئی کہتا کہ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے تو وہ عین درست تھا۔ وہ تھی ہی قابل ستائش کیونکہ وہ الیزے جبار تھی۔ بالکل اس چمکتے چاند جیسی، اس میں اگر غرور تھا تو اس پر جچتا بھی تھا۔ سفید رنگ کی چادر اوڑھے وہ حویلی کے درمیان میں کھڑی تھی۔ جب اس کو زین حویلی کے اندر آتا نظر آیا تھا، اس نے سختی سے اپنی مٹھی بیچ لی تھی۔ سفید چادر میں اس کا چہرہ جھلک رہا تھا، اس کو جچتا تھا سفید رنگ، اسی کے لیے بنا ہے جیسے یہ رنگ۔ زین کے ذہن میں نہ جانے کیوں یہ خیال آیا۔ جب حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس کو یوں تیار کھڑا دیکھ کر اس نے بھویں چکائی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ زین جانتا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی ہے، اس وقت وہ کسی پارٹی میں تو جا نہیں رہی تھی۔ یونیورسٹی، یک لفظی جواب دیتے وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے وہ حویلی سے باہر نکل چکی تھی جب زین کو اس کے باپ نے لائبریری میں بلایا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا وہاں کی جانب گیا تھا۔ جی بابا صحیح، آپ نے مجھے بلایا؟ زین نے ان سے سوال کیا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، بیٹھو۔ زماد بیگ اس کو زندگی میں پہلی دفعہ اتنے سنجیدہ لگے تھے کہ زین ان کے قریب بیٹھا۔ میں چاہتا ہوں کہ الیزے سے تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ زماد کی بات تو جیسے زین کے سر پر لگی اور تلوؤں پر بجھی تھی۔ کیا آپ اس نافرمان لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں بابا صحیح؟ زین کو جیسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ وہ نافرمان نہیں ہے زین، وہ باغی بھی نہیں ہے، بس حالات نے اس کو باغی ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سے شادی کے بعد وہ شاید ہمیں اپنا سمجھنے لگے، زماد نے اس کو سمجھاتے کہا تھا۔ تم جانتے ہو زین، جب باہر میرا چھوٹا بھائی مجھ سے لڑ کر یہاں سے گیا تھا تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر گیا تھا، لیکن ہم بھائی تھے، ہمارا خون ایک تھا۔ کچھ ہی سالوں بعد ہم دونوں مل گئے تھے، لیکن تب تک الیزے کے دل میں ہمارے لیے نفرت کا بیج بن چکا تھا۔ وہ ابھی تک وہی بیج اس کے دل میں قائم ہے۔ ونیزے وہ تب بڑی تھی، اس نے سمجھ لیا کہ خاندانوں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن الیزے ابھی نادان ہے، اسی لیے وہ نافرمانی کر جاتی ہے۔ میں نے آج اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت بھی اس لیے دی ہے کہ کہیں اس کو یہ نہ لگے کہ ہم اس کو قید کیے ہوئے ہیں یا ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ اپنے باپ کی بات کہیں نہ کہیں زین کو سمجھ آ چکی تھی۔ آپ کی ساری باتیں بچا ہے، مگر وہ مجھ سے نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگی بابا صحیح۔ زین نے اپنے باپ کو ایک اور جواز پیش کیا تھا۔ اس کو منانا ونیزے کا کام ہے، یہ کہتے انہوں نے سگار سلگایا تھا۔ ونیزے بھابھی کیسے منائیں گی بابا؟ اس نے اپنے باپ سے دوبارہ
سوال کیا تھا، زین ہی وہ لڑکا تھا جو جماعت بیگ سے سوال کر سکتا تھا۔ اس کے سارے خاندان میں اگر کوئی بچہ ہے تو وہ انیسے ہی ہے، اور میں جانتا ہوں انیسے جتنی بھی باقی کیوں نہ ہو، وہ اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں ضرور کرے گی۔ جماعت بیگ کی بات پر ذہن نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ تو کیا ہم اس کو بلیک میل کریں گے کہ اگر اس نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو ہم بھابھی کو طلاق؟ بنیزے کے بارے میں ایسی بات کرتے جانے کیوں زین کی زبان کانپی تھی۔ وہ اس کی پسندیدہ بھابھی تھی جو اس کے لیے بہنوں جیسی تھی۔ بنیزے کی جب سے اس گھر میں شادی ہو کر آئی تھی، بنیزے نے کبھی کسی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، اس خاندان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ خدا نخواستہ ہم کیوں ایسا چاہیں گے، لیکن ہم علیزے کو سمجھانے کے لیے اس کو یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں نا۔ جماعت بیگ کی بات سن کر وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کو یہ سب سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ اپنے کمرے میں آتے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کو ایک نظر نہیں بھاتی اس کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور جیسے قسمت مسکرائی تھی۔ بنیزے کو جب زین کا رشتہ پیش کیا گیا تو اس نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ انیسے کے لیے زین سے بڑھ کر کوئی رشتہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ زین سمجھدار لڑکا تھا جس کی اپنی زمینیں تھیں اور اس حویلی کا سردار تھا۔ حویلی کے سارے کام ختم کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے بیڈ کی جانب دیکھا تو وہاں پر پھولوں کا ایک پیارا سا بکٹ پڑا تھا اور ساتھ اس کے ایک نوٹ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے وہ مسکراتی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی عمار نے اس کو مزید قیمتی بنا دیا تھا۔ اس کی ہر بات ماننا عمار کا فرض تھا، اور جس طرح وہ حویلی کی باقی سب کی باتیں مانا کرتا تھا اسی طرح ونیزے کو بھی ویسی ہی اہمیت دیا کرتا تھا۔ اس نوٹ کو پڑھتے ہوئے ونیزے کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ کا احاطہ ہوا تھا۔ ونیزے کے ساتھ سب کچھ تھا لیکن اولاد نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ ایک بہت دکھ کی بات تھی۔ اس کو سب خوشیاں مل گئی تھی لیکن اس خوشی سے وہ اب تک محروم تھی۔ عمار نے کبھی اس کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ غلطی تو ونیزے کی بھی نہیں تھی، یہ تو بس قسمت کا کھیل تھا۔ کبھی کبھی جب وہ بہت خوش ہوتی تھی تو اولاد نہ ہونے کا غم اس کو ستاتا تھا۔ کبھی وہ اس بات پر صبر کر لیتی اور کبھی وہ سوچتی رہتی تھی کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو کیا کرے گی۔ اس نے ایک دفعہ عمار کو بچہ اڈاپٹ کرنے کا بھی کہا تھا لیکن عمار نے اس کی نہ سنی تھی۔ وہ حویلی کے لیے کسی غیر کی نسل نہیں لا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ونیزے کی آنکھیں نم پانی سے بھر چکی تھی۔ جانے روتے روتے کب وہ سو گئی، لیکن خواب میں اس نے اپنے قریب دو خوبصورت بچے دیکھے تھے۔ وہ بچے بہت خوبصورت تھے، اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ونیزے نے جھکتے اس بچے کو اٹھانا چاہا تھا۔ جیسے ہی اس نے جھک کر ایک بچے کو اٹھانا چاہا تھا وہ بچے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ ونیزے کوئی اس کو آواز دے رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو اپنے قریب عمار کو پایا تھا۔ عمار اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا، تم کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ عمار نے اسے سوال کیا، اور خواب کو یاد کرتے ہی ونیزے کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی تھی۔ عمار، میں نے دیکھا تھا، دو بچے میرے پاس سے ہی پر تھے۔ یہ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ عمار کو اس کی حالت دیکھتے دکھ ہوا تھا، ترس آیا تھا۔ کئی بار اس نے عمار کو کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے جس سے اس کی نسل چلے، لیکن عمار نے ابھی تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ونیزے سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اس کی بیوی تھی، اس کو کیسے دھوکہ دے دیتا؟ بس خواب تھا نا، کوئی بات نہیں۔ عمار ونیزے کو بہلا رہا تھا۔ یہی تو غم ہے عمار کہ وہ خواب تھا، کاش حقیقت ہوتی۔ ونیزے کا دل لرز رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمار نے اس کو چپ کروانا چاہا تھا لیکن کچھ ہی دیر بعد کمرے میں انیسے داخل ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ چکی تھی اور اپنی بہن کو ڈھونڈتے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عمار اس وقت گھر پر ہے، ورنہ نوک کر کے آتی۔ وہ سوری، مجھے لگا کہ اب گھر پر نہیں ہے۔ وہ واپس جانے لگی تھی جب عمار کی آواز پر بلٹی، نہیں علیزے بیٹا، آ جاؤ۔ وہ علیزے کو بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ میں ویسے بھی باہر ہی جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ علیزے نے ونیزے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ علیزے نے اس سے سوال کیا، جس پر ونیزے کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے ونیزے، مجھے بتاؤ۔ علیزے اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ بہنیں ہی تو بہنوں کا دکھ سمجھتی ہیں۔ ماں باپ کے بعد اگر آپ کی کوئی عزیز ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کی خوشی چاہتا ہے تو وہ بہنیں ہی ہوتی ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے دو بچے ہوئے ہیں۔ ونیزے علیزے کو یہ بتاتے ہوئے دوبارہ رو پڑی تھی، جس پر علیزے کو بھی دکھ ہوا تھا۔ تم دیکھنا، بہت جلد تمہاری گود بھر دی جائے گی، علیزے نے ونیزے کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علیزے بھی رو پڑی تھی کہ کچھ دیر بعد رونے کا سیشن ختم ہوا تو وہ لوگ نیچے آ گئی تھی۔ کیا بنایا تم نے آج؟ علیزے نے اس سے سوال کیا۔
तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। वनीसा ने इसके गाल पर हाथ लगाते से कहा, हाय मैं कितना आज़ाद महसूस कर रही हूँ। ये जैन हमेशा के लिए क्यों नहीं डेरे पर चला जाता? दरअसल जैन हफ्ते में 2 दिनों के लिए डेरे पर जाया करता था और वहीं रहा करता था। ये 2 दिन अलीसे की ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन होते थे। इन दिनों में वो पूरी हवेली में घूमती थी, आज़ाद महसूस करती थी। हवेली में कोई भी इसको जैन के अलावा टोंट नहीं करता था। ऐसे नहीं कहते अलीसे, बुरी बात है यार, जैन एक अच्छा लड़का है। वनीसे ने अपने देवर की तारीफ की थी, जिस पर अलीसे ने आंखें घुमाई। हाँ, बहुत अच्छा, कड़वा करेला ना तो। अलीसे ने ऐसे बहुत से नाम जैन के लिए रखे थे, जिसमें कड़वा करेला, जिन, देव शुमार होते थे। कुछ दिनों बाद देखना तुम्हें वो अच्छा लगेगा। वनीसे ने मायने खींची से कहा, वो मुझे अच्छा कभी भी नहीं लगेगा आपी। अलीसे ने अपनी बात वनीसे को बताई। हम सोचते हैं कि तुम्हारा निकाह जैन से कर दिया जाए। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वनीसे ने खाना खाते अलीसे को देखते कहा था, जिस पर अलीसे का चावल में चलता चम्मच रुक गया। इसने नजरें उठाकर बेयकीनी से अपनी बहन को देखा। आप जानती हैं ना वो मुझे कितना बुरा लगता है। शादी और इससे, शादी अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अलीजा ने पानी का गिलास भरकर पिया था। यार देखो, वो अच्छा लड़का है और अगर तुमने इससे शादी ना की तो हो सकता है मेरे ससुराल में मेरी कोई कदर और अहमियत ना रहे। तुम जानती हो पहले ही मैं बांझ हूँ और दूसरा तुम भी शादी से इनकार कर दोगी तो हो सकता है कि मेरे लिए यहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया जाए। वनीसे ने अपनी बहन को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा था और काफ़ी हद तक अलीसे हो भी गई थी। वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते वनीसे। अलीसे ने बेयकीनी से वनीसे को देखते कहा था, तुम्हारी भूल है, मेरे पास औलाद नहीं है। औलाद एक बहुत बड़ा हथियार होती है अपने ससुराल में कदम जमाने के लिए, और मेरे पास वो हथियार ही नहीं है। यह कहते हुए वनीसे को दुख हुआ था, लेकिन वो भी इस वक्त अलीसे को मना रही थी। मैं खुद अमार भाई से इस बारे में बात कर लूँगी। अलीसे ने बड़ा बनना चाहा था। अमार तुम्हारी नहीं सुनेंगे, जाहिर है वो अपने घर वालों की ही सुनेंगे ना अलीसे। वनीसे की बात पर इसकी भूख मर चुकी थी। खाना वहीं पर छोड़ते वो अपने कमरे में जा चुकी थी। अब इसको ढेर सारा रोना था और फिर इस बारे में सोचना था। मसले ही मसले थे इसकी ज़िंदगी में, जाने क्यों मसले इसका पीछा नहीं छोड़ा करते थे। शादी करवा दो, किसी से भी करवा दो, लेकिन जैन से मत करवाओ, इसका बस यही मसला था। अगले कुछ रोज़ बाद एक सुबह जब इसकी आँख खुली तो वो नीचे आई तो जैन डेरे से वापस आ चुका था और शायद किसी मुलाजमा ने इसके कमरे की सफाई इसके पूछे बगैर कर दी थी और अब जैन की कोई फाइल नहीं मिल रही थी और इसने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा था। इसकी बहनें, अम्मी, वनीसे सब फाइल ढूंढ रही थी। घर के सब मुलाजिम खौफ से कांप रहे थे। जब वनीसे जैन के सामने नमदार हुई, समझते क्या तुम अपने आप को? क्या तुम्हारी फाइल गुम हो गई है तो तुम आराम से भी फाइल मांग सकते हो, ढूंढने से तो हर चीज़ मिल जाती है। अलीसे ने इसके सामने हाथ से कहा था। तो तुम मेरे मुंह मत ही लगो तुम तो। अलीसे ने मुंह फेरा था, वो गुस्से से कांप रहा था। अलीसे ने मुलाजिम के हाथ से पानी का गिलास लेते ही जैन को थमाया था और इसकी आंखों में आंखें देख कर कहा, अब मुंह बंद करके बैठो, मिल जाएगी फाइल। जाने क्यों अलीसा की बात मान रहा था। अलीसे के आने के बाद वो खामोश हो गया था। घर के सभी मुलाजमों ने और घर वालों ने हैरत से अलीसे को देखा। जिसने कभी जिंदगी में किसी की बात नहीं मानी, वो अब अलीसे की बात मान रहा था। कुछ देर में अलीसे फाइल लेती इसके सामने दोबारा नमदार हुई थी। ये लो, इस चीज़ के लिए तुम इतना शोर मचा रहे थे। ये कहते अलीसे नफ़ी में सर हिलाते वापस जा चुकी थी और जैन हैरानी से इसको देखता रहा था। आखिर क्यों चुप हुआ मैं? अब घर वाले इसको शक की निगाहों से देख रहे थे। वो कुछ मुस्कुरा भी रहे थे। वो फाइल उठाते बाहर निकल गया था। रात का मंजर था। वो अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था जब इसका दरवाज़ा नॉक हुआ था। इसने नरमी से कहते अपनी नज़र फाइल पर मरकूज रखी थी। जब अलीसे कमरे के अंदर दाखिल हुई, इसको अपने कमरे में देखते वो उठ खड़ा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? करकत लहजा अलीसे ने सर झटका था। मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। अलीसे ने नज़र उठाई, जैन की आंखों में देखा था। फरमाओ। वो अब भी सख्त लहजे में ही अलीसे से बात कर रहा था। इसको शौक नहीं था अलीसे को अपने सर पर चढ़ाने का। वो मेरी यूनिवर्सिटी में पार्टी थी, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पर। अलीसे जानती थी वो इसको इजाज़त नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो इसके कमरे में मौजूद थी ताकि जैन से इजाज़त ना मिले और वो रोती हुई ताया के पास जाए
اور وہ اس کو اجازت دے دیں، لیکن زین یہ سب سمجھ نہ سکا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تو پھر میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ زین نے اس کو دیکھ کے سوال کیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا پتہ تم اجازت دے دو مجھے، اس نے اپنی ڈرامائی انداز میں کہا۔ میں تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا، اور خبردار جو تم پارٹی میں گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور لیزے وہاں سے نکلتی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لیے تائے کے کمرے میں کی طرف بڑھی۔ دروازہ نوک کرتے اندر آئی اور تایا کو کہا کہ زین اس کو اجازت نہیں دے رہا پارٹی میں جانے کی، جس پر تایا کو بہت غصہ آیا تھا اور انہوں نے اس کو اجازت دے دی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، یہی اس کا پلان تھا۔ زین ویسے بھی اگلے 2-3 روز کے لیے ڈیری پر جانے والا تھا، اس لیے زیادہ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اگر تایا سے ویسے اجازت لینی آتی تو نہ ملتی، لیکن زین کی شکایت لگا کر اس کو اجازت مل چکی تھی۔ اس کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے اب اس نے سکون سے سونا تھا۔ زین کے چلے جانے کے بعد وہ بھی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ گرین کلر کی میکسی میں مربوط سرخل کا میک اپ کیا ہوا تھا اور بالوں کو کرل کی صورت کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ اگر کہا جائے کہ وہ آفت لگ رہی تھی تو وہ واقعی لگ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ونیزے کمرے میں آئی تو بے ساختہ ماشاءاللہ کہا، کسی کی نظر نہ لگے بہن۔ ونیزا نے یہ کہتے اس کو جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ پارٹی میں جا چکی تھی، چونکہ وہ گھر سے 3 بجے نکلی تھی اور یونیورسٹی پہنچتے ہی اس کو 4 سے 5 بج چکے تھے۔ اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پارٹی کے دوران کب وقت گزر گیا یہ معلوم ہی نہ ہو سکا۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو وہاں پر 9 کا وقت تھا۔ اگر وہ تب وہاں سے نکلتی تو اس کو 11 تو بج جانے تھے۔ اوپر سے ٹریفک، ونیزے کے اس کو بار بار کالز آ رہی تھی، تایا کی بار بار کالز آ رہی تھی کہ وہ کدھر ہے، اس سے پوچھا جا رہا تھا۔ وہ بس ان سب کو آنے کا کہہ کر نکل چکی تھی، لیکن ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی۔ تقریباً 12 کے قریب وہ گھر پہنچی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ ہاتھ میں ہیل پکڑے ننگے قدم بھاگ رہی تھی۔ ابھی حال میں پہنچی تھی کہ اچانک لائٹ چلنے پر وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی رک گئی۔ اس کو لگا سب سو چکے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ روشنی ہونے پر اس نے پلٹ کر سامنے دیکھا، وہاں پر کوئی اور نہیں اس کا کزن کھڑا اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، زین ہی تھا، لیکن اس نے تو کچھ دنوں بعد آنا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، وہ میں علیزہ زبان سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا جب زین دبے غصے میں گرایا، میں تمہیں منع کر چکا تھا کہ تم کسی پارٹی میں نہیں جاؤ گی، تو کیوں گئی؟ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ خوف سے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ تمہاری ٹانگیں کاٹنی پڑے گی، تم نے زیادہ ہی حد سے تجاوز کرتی جا رہی ہو، اس کے بالکل قریب پہنچ کر بولا تھا۔ نہیں پلیز زین لالا، پلیز میری ٹانگیں نہیں کاٹے۔ وہ رو دینے کو تھی جب اچانک ماتھے پر تیوریاں چڑھائے کچھ بڑبڑایا۔ ونیزا نے اس کو کہا تھا کہ سب حویلی میں موجود سب مردوں کو لالا بولا کرے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ زین کو بھی۔ سب سے معافی مانگتے وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آ تو گئی تھی، لیکن آج رات کی نیند اس پر حرام تھی۔ جس طرح سے زین نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اگر وہ اپنا ایسا برتاؤ ساری زندگی اس کے ساتھ رکھے گا تو اس کے لیے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ بات سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنے ماما پاپا کو یاد کرتے نیچے کارپٹ پہ ہی سو گئی تھی۔ زین اپنا غصہ ختم ہونے کے بعد ایک نظر اس کو دیکھنے آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین پر لیٹے پا کر بے ساختہ کمرے میں داخل ہوا اور نفی میں سر ہلاتے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا تھا اور بیڈ پر پڑا بلینکٹ اس کے اوپر اڑاتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں زین کے دل میں بھی علیزہ کی محبت جنم لے رہی تھی، جس کا زین کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگلے کچھ روز بعد علیزہ کا نکاح زین سے طے کر دیا گیا اور علیزہ کو یہ خبر تب ہوئی جب اس کے لیے شاپنگ شروع کی جا رہی تھی۔ آپ لوگ میرا نکاح کروا رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اس نے ونیزا سے سوال کیا تھا، جس پر ونیزا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں میں بتا چکی تھی کہ زین تمہارے لیے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، تو پھر انکار کا کیا مقصد بنتا ہے؟ علیزہ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اچھا بہترین ہمسفر نظر میں ہے تو مجھے بتاؤ، اس نے علیزہ سے سوال کیا، لیکن علیزہ کی زندگی میں ایسا کوئی شخص تھا ہی نہیں جس پر وہ بھروسہ کرتی،
یا اعتماد کر کے ساری زندگی اس کے حوالے کرتی۔ ٹھیک ہے، میں تم پر اعتماد کر کے تمہارے دیور سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن مجھے ذہن سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہتی وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ذہن کو اطلاع ملی کہ علیزہ نے اس سے کچھ بات کرنے کے لیے کمرے میں بلایا ہے تو وہ بھی وہیں چلا گیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر علیزہ کے سفید پڑتے چہرے پر پڑی تھی۔ بولو، کیا کہنا ہے تم نے؟ اس نے علیزہ سے سوال کیا۔ میں تم سے نکاح کے لیے راضی ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ یہ کہتے علیزہ نے اپنا رخ ذہن کے سامنے کیا۔ ذہن کو لگا کہ شاید وہ اس کے آنے سے پہلے روتی رہی ہے۔ آنکھیں سوج چکی تھی اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ اس عمر میں تو حلقے نہیں پڑتے۔ اس نے دل سے سوال کیا تھا، شاید یہ خوش نہیں ہے۔ ذہن کے دل میں ایک کسک اٹھی تھی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ ذہن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ علیزہ کے لیے اب اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ میں تم سے نکاح کے لیے راضی ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے نکاح کے بعد ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ یہ کہتی علیزہ نے ذہن کا چہرہ دیکھا تھا جس پر ایک گہرا سایہ نمودار ہوا اور فوراً ہی ہٹ گیا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بہت ترسا ہوا شخص ہوں جو نکاح کے فوراً بعد ہی تمہاری قربت کے لیے ترسوں گا، تمہیں قریب رکھوں گا؟ ذہن نے اس سے سوال کیا۔ یہ سوال متوقع نہیں تھا۔ مجھے کچھ نہیں لگتا، میں بس اپنی حفاظت کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ ذہن مسکرایا۔ شوہر سے حفاظت کے لیے؟ ذہن کے منہ سے شوہر کے لفظ سنتے جانے کیوں اس کے گالوں پر گہری لالی بکھری تھی۔ بتاؤ، تمہیں منظور ہے یا نہیں؟ علیزہ نے بات چینج کرنا چاہی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے علاوہ کیا شرائط ہے میڈم صاحبہ؟ ذہن نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ دیکھو، میں تمہاری زندگی میں روک ٹوک کروں گی، نہ ہی تم میری زندگی کے بارے میں روک ٹوک کرو گے۔ ہم دونوں اپنی اپنی حدود کے پابند ہوں گے۔ میں اپنی حدود کا خیال رکھوں گی، لیکن فضول کی روک ٹوک مجھے زہر لگتی ہے۔ تم سمجھتے ہو نا میری بات؟ علیزہ نے ذہن کی آنکھوں میں دیکھا جس پر وہ مسمرائز ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو جی کہہ رہا تھا۔ اگر اس کے گھر والے ہوتے تو یہ دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جاتے۔ اگلے کچھ روز بعد اس کا نکاح تھا۔ نکاح کی ساری شاپنگ کر لی گئی۔ علیزہ نے اپنے مرضی سے کی تھی۔ دولہا بے شک پسند کا نہیں تھا، لیکن جوڑا پسند کا ہونا چاہیے۔ نکاح کے روز جو اس کو دیکھ رہا تھا وہ حیران رہ رہا تھا کہ کیا کوئی لڑکی پر اتنا روپ بھی آ سکتا ہے، اور ویسے بھی خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اور شنگار کے بعد وہ مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم جانتے ہو آج علیزہ کتنی پیاری لگ رہی ہے؟ علیزہ نے شرارتاً ذہن کو کہا جس پر وہ مسکرایا۔ وہ مجھے ہر لباس میں خوبصورت لگتی ہے۔ ذہن کی سادہ الفاظ علیزہ کے لیے زائد زندگی تھے۔ اس کو اپنے بہن کے لیے ایک اچھا لڑکا مل گیا تھا، اور کیا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح کے لیے اس کو بلایا، سامنے لا کر بٹھایا گیا۔ ہلکی سی جھلک ذہن نے اس کی دیکھی تھی، اور جانے کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی رکھ دی گئی۔ چونکہ گاؤں کا فنکشن تھا، اس لیے زیادہ براتیاں ڈھول دھماکہ نہیں کیا گیا تھا۔ رخصتی کے بعد وہ اپنے کمرے سے ذہن کے کمرے میں آ گئی، وہاں آتی وہ اتنا تھک گئی تھی کہ آتے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ بیڈ پر موجود پھولوں کو اس نے ہٹا کر کارپیٹ پر گرا دیا تھا، اور اب سکون سے لیٹی اپنا فون استعمال کر رہی تھی۔ جب ذہن کمرے میں آیا تو اس کی نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی، جو شاید فون استعمال کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اس نے تو کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے، نہ ہی اپنا زیور اتارا تھا۔ ذہن نفی میں سر ہلاتا اس کے قریب چلایا تھا۔ علیزہ، اس نے علیزہ کو پکارا۔ کیا ہے؟ علیزہ نے عادتاً کہا۔ اٹھو، جا کر کپڑے چینج کرو، اور مجھے بھی جگہ دو سونے کے لیے۔ ذہن کی بات پر علیزہ کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ کیا مطلب تمہیں جگہ دوں؟ ہماری بات ہوئی تھی کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اس کی بات پر تو جیسے ذہن حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، بات ہوئی تھی، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن میں اپنے بیڈ پر تو سوؤں گا نا۔ ذہن نے بے چارگی سے کہا۔ کیا مطلب سو گے؟ تم یہاں نہیں سو سکتے۔ سنا تم نے؟ تم صوفے پر جا کر سو۔ اس کی بچوں جیسی بات پر ذہن نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ نہیں، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن سوؤں گا یہیں، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تھا، جس پر علیزہ نفی میں سر ہلاتی اٹھ گئی تھی اور کپڑے چینج کر کے چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو ذہن بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اٹھو یہاں سے، یہاں میں نے سونا ہے۔ علیزہ کو صوفوں پر نیند نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے ذہن کو اٹھانا چاہا۔ دیکھو، اگر تم نے سونا ہے تو تم یہاں آ کر سو جانا، اور اگر نہیں سونا تو جا کر صوفے پر سو جاؤ۔ میں تو اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا، ہر چیز پر میں کیوں کمپرومائز کروں؟ ذہن نے شاید اس سے شکوہ کیا۔ وہ بھی مزید اس سے بحث نہ کرتے
اپنا تکیہ اور کمبل اٹھا کر صوفے پر چلی گئی تھی، لیکن ساری رات وہ صوفے پر بے چین رہی تھی۔ اگلے روز اس نے ترکیب سوچی کہ زین کو دھکا دے کر بیڈ سے گرا دے گی اور خود بیڈ پر سو جائے گی، لیکن شاید قسمت نے کچھ اور ہی چاہا تھا۔ اس کے قریب گاؤں میں فوتگی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں کے قریباً سبھی گھر والے وہاں چلے گئے تھے۔ اگلے روز علیزہ اور زین ہی گھر پر تھے۔ چونکہ علیزہ نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے اس کو فوتگی والے گھر پر نہیں لے کر جایا گیا تھا، اور پورا دن تو جیسے تیسے علیزہ نے اکیلے گزار لیا۔ لیکن جب رات ہوئی تو اچانک سٹیل حویلی کی لائٹس بند ہو گئی۔ زین جو کسی کام سے باہر گیا تھا، علیزہ نے گھبرا کر اس کو کال کی، لیکن وہ کال نہیں پک کر رہا تھا۔ زین جو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے سائڈ پر رکھ کر کال اٹھائی۔ کیا مسئلہ ہے علیزہ؟ اس نے علیزہ سے سوال کیا۔ تم کدھر ہو؟ جلدی گھر آؤ۔ علیزہ کی ڈری ہوئی آواز پر وہ چونکا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ حویلی میں؟ زین نے سوال کیا۔ یار تم اتنے سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا گھر آؤ تو آؤ۔ یہ کہتے ہیں اس نے فون کھٹک سے بند کر دیا۔ زین کو اس پر سخت غصہ آیا اور وہ اپنا فون بند کرتا دوستوں کو خدا حافظ کہتا گھر کی راہ پر نکلا تھا۔ لیکن بیچ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ دوسرے حویلی میں لائٹ بھی نہیں آ رہی تھی، چونکہ سب ملازم رات کے وقت اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے ہیں۔ علیزہ کو بھی نہیں بلا سکتی تھی، وہ ڈر کے وہاں سے اپنے کمرے میں چھپی تھی جب اچانک اس کو کسی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ علیزہ کا تو ڈر سے برا حال تھا۔ وہ فوراً سے پہلے ننگے پاؤں اپنے کمرے سے باہر بھاگی تھی، اور بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں مڑ چکا تھا۔ لیکن ابھی وہ بھاگ رہی تھی، باہر آ کر لان میں کھڑے ہوتے اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ گاڑی کی آواز سنائی، اس کو محسوس ہوا کہ زین ہی ہوگا۔ فوراً سے پہلے وہ باہر کی جانب بھاگی، لیکن گارڈ کی آواز پر رک گئی۔ بی بی سرکار، آپ اس ٹائم کدھر جا رہی ہیں؟ گارڈ کی آواز پر مزید ڈر گئی تھی۔ نہ وہ باہر جا سکتی تھی اور نہ اندر جا سکتی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے وہ سوچ رہی تھی کہ زین کی گاڑی پارک ہوئی۔ جیسے ہی زین گاڑی سے نکلا، وہ فوراً سے بھاگتی زین کے قریب آئی تھی اور اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ زین تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ گارڈ کے سامنے صاف دانت میں شرمندہ ہوا تھا۔ گارڈ باہر جا چکے تھے۔ وہ علیزہ کا ہاتھ تھام کر اس کو اندر لے آیا۔ فون کی لائٹ آن کر لی تھی۔ کیا ہو گیا علیزہ؟ کیوں اتنا ڈر گئی ہو؟ علیزہ نے بھی اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا تم وہ علیزہ نے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ فون کی ہلکی روشنی میں زین کی سنہری آنکھیں اس کو اپنی موجودگی کا احساس کروا رہی تھی۔ علیزہ کو حفاظت کا احساس ہو رہا تھا۔ جب تم جانتے ہو کہ میں حویلی میں قیدی ہوں تو تم کیوں باہر گئے؟ علیزہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ یار ظاہر ہے باہر بھی تو جانا ہے نا میں نے، اب میں 2 دن تو نہیں بیٹھوں گا نا گھر۔ علیزہ، اس نے نرمی سے علیزہ کو سمجھایا، جس پر علیزہ نے منفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب تم باہر نہیں جاؤ گے، جب تک گھر والے نہیں آئیں گے تم باہر نہیں جاؤ گے۔ زین پلیز، اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو زین کہا تھا۔ ایک دفعہ دوبارہ بولنا۔ زین نے اس سے فرمائش کی تھی۔ کیا؟ علیزہ نہ سمجھ سکی۔ زین بولو دوبارہ۔ زین اس کو چھیڑتے کہا۔ میں نہیں بول رہی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہی وہ جانے لگی تھی، جب زین نے واپس اس کا ہاتھ تھامتے گرفت مضبوط کی۔ ہماری بات ہوئی تھی کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، علیزہ نے اس کو دیکھتے کہا۔ ہاں ہماری بات ہوئی تھی اس بارے میں، لیکن اس دفعہ تم نے میری جانب قدم نہیں بڑھائے تھے، اور اپنی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کو میں نہیں چھوڑتا۔ یہ کہتے زین نے اس کو اپنے قریب کیا، اور ان کی زندگی میں دکھ کی شام ڈھلنے لگی تھی۔ 1 سال بعد چونکہ ان دونوں کی زندگیوں میں دکھ کی شام ڈھل چکی تھی، خوشیوں نے احاطہ کیا تھا، تو علیزہ اور زین کو رب نے بہت ساری خوشیوں سے نوازا۔ ان میں ایک خوشی اولاد کی خوشی بھی تھی۔ منیزہ اور عمار اب بھی بے اولاد ہی تھے، لیکن تقریباً پورے سال بعد علیزہ کے یہاں 2 جڑواں بچوں نے جنم لیا۔ وہ دونوں ہی بیٹے تھے، اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو بار بار دیکھا جا سکتا تھا۔ جب علیزہ کے یہاں 2 جڑواں بچوں نے جنم لیا تو منیزہ کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کا ماتھا چوما، دونوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ جب تک علیزہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، ان دونوں کا خیال منیزہ نہیں رکھا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو علیزہ، تمہیں بن مانگے سب کچھ مل گیا، خوبصورتی، پیسہ، آرائش، اولاد، سب کچھ۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ منیزہ جو حالات کی ستائی ہوئی تھی، جانے کیوں اتنی نیگیٹیوٹی باتیں سوچا کرتی تھی۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ دیکھنا ایک دن تمہاری گود بڑھتی جائے گی منیزہ۔ علیزہ نے اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ شادی کو اتنے سال ہو چکے تھے، اور اب بھی امیدیں اس کو پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس رات جب زین کمرے میں آیا تو اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھتے مسکرایا، اور علیزہ کے قریب آ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو وہ علیزہ کے لیے لے کر آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ علیزہ نے اس سے سوال کیا۔ تم نے مجھے اتنے خوبصورت تحفے دیے ہیں، اس کے بدلے میں نے اسلام آباد میں ایک فلیٹ لیا ہے، اور وہ میں تمہارے نام کر چکا ہوں۔
اگر تم چاہو تو تم اپنی پڑھائی آگے مکمل کر سکتی ہو، اس یونیورسٹی میں ہم دونوں وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس نے علیزے کے لیے آسانی کی تھی۔ علیزے کو لگا جیسے واقعی ونیسے بالکل ٹھیک کہتی تھی، اس کو زندگی نے سب کچھ دے دیا تھا۔ لیکن دو بچوں کے ساتھ تم یونیورسٹی کیسے جوائن کرو گی؟ زین نے اس سے سوال کیا تھا۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے زین کہ ہم اپنی ایک ذمہ داری عمار بھائی اور ونیسے کو دے دیں؟ زین اس کا سوال سمجھ نہ سکا تھا۔ کیا مطلب؟ زین الجھا۔ مطلب یہ کہ دیکھو، اللہ نے ہمیں اچانک ہی دو خوشیوں سے نواز دیا، شاید اس لیے کہ ہم ایک خوشی ونیسے کو دے دیں۔ وہ بہت پریشان رہتی ہے زین۔ اس نے زین سے ریکویسٹ کی تھی۔ ونیسے زین کو بھی اتنی ہی عزیز تھی جتنی علیزے کو تھی۔ تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم پھر حقیقے میں یہاں اعلان کر دیں گے کہ ہمارا ایک بیٹا ونیسے اور عمار کے نام۔ زین کو بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ تم دیکھنا، اللہ ہم پر کرم کرے گا، ہم اپنے ایک ہی شہزادے کے ساتھ خوش رہیں گے، علیزے نے اس کو سمجھایا تھا۔ اگلے روز ان بچوں کا عقیقہ تھا۔ ونیسے خوشی خوشی سارے کام کر رہی تھی۔ ونیسے ذرا ارحم کو تیار تو کر دو۔ علیزے کی بات پر ونیسے نے خوشی خوشی یہ کام بھی کیا تھا۔ جب ارحم تیار ہو گیا تو ونیسے نے اس کو بہت پیار دیا تھا۔ بہت خوبصورت ہے تمہارا بیٹا، علیزے ونیسے کی بات پر مسکرائی۔ یہ تمہارا بھی بیٹا ہے ونیسے؟ علیزے نے یہ کہتے ارحم کو اس کی گود میں ڈالا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر نیچے آئی تھی۔ کیک کاٹا گیا اور اس کے بعد زین اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور علیزے کی گود سے ارحم کو لے کر عمار کی گود میں پکڑایا۔ یہ لے بھائی، یہ کیا کرے ہو تم؟ مجھے بچے پکڑنے نہیں آتے۔ ونیسے عمار کو یوں بچے پکڑتا ڈرتا دیکھ کر ہنستی تھی۔ بچے پکڑنے نہیں آتے تو بچے پکڑنا سیکھ جاؤ، اب یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اس کی بات پر سب بڑوں کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن ونیسے اور عمار اب بھی لاعلم رہے۔ ہاں ہاں دونوں میرے بیٹے ہیں، لیکن مجھے بچے پکڑنے نہیں آتے، اس نے ارحم کو دیکھتے کہا جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے عمار کو دیکھ رہا تھا۔ پکڑنے نہیں آتے تو پکڑنا سیکھ لو، کیونکہ ارحم آج سے تمہارا بیٹا ہے۔ ہمارے پاس راہم ہے، راہم میرا بیٹا ہے اور تمہارا بیٹا ارحم۔ عمار نے جا کر اس کی بات سمجھی تھی۔ ونیسے نے عمار کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا اور عمار نے اپنے بھائی کے گلے لگ گیا۔ تمہارا بہت شکریہ۔ وہ اس کی نسل تھی، اس کے بھائی کا بیٹا تھا، وہ کیوں نہ اس کو رکھ لیتا؟ اور وہ ونیسے کی وہ بہن کا بیٹا تھا۔ وہ کتنا پیار کرتی ہے ارحم کو۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ زندگی نے اچھے موڑوں کا رخ لیا تھا۔ اب بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ارحم ویسے بھی علیزے کے ساتھ ہی پلتا تھا اور ارحم عمار کا لاڈلا تھا۔ اس پورے گھر میں ارحم کی سنی جاتی تھی۔ راہم بالکل علیزے جیسا تھا، سخت اور اپنی بات پر ڈٹ جانے والا، لیکن وہ ارحم سے پیار کرتا تھا کیونکہ اس کو علیزے نے بتایا تھا کہ ارحم اس کا کزن کم بھائی زیادہ ہے۔ اس روز ارحم کے اسکول کا پہلا دن تھا۔ ونیسے اور عمار دونوں اس کو چھوڑنے گئے تھے۔ ونیسے ارحم کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد بہت اداس ہو گئی تھی۔ عمار نے اس کو دلاسا دیا کہ کچھ دن بعد وہ ونیسے کے پاس واپس آ جائے گا، لیکن جانے کیوں ونیسے کو اپنی طبیعت گری گری سی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ عمار نے اس سے سوال کیا۔ ہاں 2-3 دن سے میری طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں چکر آ رہے ہیں، اس نے عمار کو دیکھتے کہا، جس پر عمار نے سر اس بات میں ہلاتے گاڑی ہاسپٹل کی طرف کی تھی۔ وہ اپنے پرانے ڈاکٹر کے پاس آئی تھی ٹیسٹ رپورٹ لیتے ہی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس آئی تو ڈاکٹر یہ رپورٹ دیکھتی مسکرائی تھی۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ پر کرم کر دیا آپ کے بیٹے کے لیے، اب اللہ نے ایک بہن یا بھائی بھیجنا چاہا ہے۔ ان ڈاکٹر کی بات سنتے ونیسے حیران نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ ونیسے خوشی سے پاگل ہونے والی تھی۔ خود ماں بننے کی خوشی الگ ہوتی ہے۔ وہ جب رپورٹس لیتی باہر آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ عمار اس کو دیکھتے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ زیادہ طبیعت خراب تو نہیں ہے؟ عمار نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں چلے۔ وہ عمار کا ہاتھ تھامتی گاڑی تک آئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ عمار نے اس کی خوشی نوٹ کی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے بتاتی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے جب اس نے گاڑی چلانا شروع کی تو ونیسے نے عمار کو گاڑی ایک سائڈ پر روکنے کو کہا تھا۔ عمار نے گاڑی روکی۔ رب نے ہماری سن لی ہے عمار، ہم بابا بننے والے ہیں۔ عمار جو اس بات کے لیے تیار نہیں تھا چونکا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ عمار نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ جی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ارحم کا کوئی بہن یا بھائی آنے والا ہے۔ ونیسے کا چہرہ
खुशी से तमतमा उठा था। सुर्ख हो रहा था, जिस पर अमार मुस्कुराते अल्लाह का शुक्र अदा करते न थक रहा था। वो लोग मिठाइयों के डिब्बे लेते घर आए थे। अलीसे, जो राहब की तबीयत खराब होने के सबब इसके साथ लॉन पर बैठी थी, मनीज़े को आता देखकर मुस्कुराई थी। वह जैसे ही खड़ी हुई, मनीज़े फौरन इसके गले लगी। क्या हुआ? अलीसे ने इससे सवाल किया। तुम खाला बनने वाली हो। इसकी बात सुनते ही अलीसे मुस्कुरा दी और फिर साथ ही वो रोना शुरू हो गई। इसने मनीज़े के लिए बहुत दुआएं की थी, इसकी खुशी के लिए बहुत दुआएं की थी। और हमने इस औलाद की कमी को ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब मज़ीद औलाद निकले खुशी का बाइस थी। शुक्र है खुदा का। अलीसे ने खुदा का शुक्र अदा किया। सब घर वाले खुशी की खबर सुनकर मुस्कुरा दिए थे। ज़िंदगी में खुशियों का रुख आपके हाथ में ही होता है। चाहे तो आप इनका रुख खुशियों की तरफ मोड़ लें, या चाहे तो आप इनको गमी तक ले जाएं। ख़त्म शब्द। होप सो आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। चैनल के साथ बने रहिए। अगली स्टोरी में मिलेंगे दिया जहां नॉवेल्स पे। अल्लाह हाफिज़।